السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور سیاست کی جو ڈیولپنگ سچویشن ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم سب جانتے ہیں، تمام پاکستانی پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 23 اکتوبر کو ارشد شریف شہید کا جو معاملہ، ان کو قتل کیا گیا، کینیا وہ موجود تھے، پاکستان سے ان کو کیوں جانا پڑا، پہلے دبئی گئے پھر اس کے بعد وہ کینیا گئے، اور وہاں سے جب یہ خبر آئی تو یہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا صحافی جو تمام پاکستانیوں کے لیے جن کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے یا اس سے ہٹ کے بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال تھے جرأت کی، بہادری کی، اور جس طرح کے ان کے پروگرامز وہ پیش کرتے رہے ہیں جس میں وہ کوئی ہوائی گفتگو نہیں کرتے رہے بلکہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس پہ، یعنی کہ کاغذات کی بنیاد پر پروگرام کرتے رہے ہیں، اور بہت سے کیسز میں بہت سے لوگوں کو بے نقاب بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے ان کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا تھا، صدر پاکستان کو خط لکھا گیا تھا، اور اپنے تحفظات کا، اپنے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں، جس میں تدفین ہو چکی ارشد شریف شہید کی، یقیناً فیملی غمزدہ ہے، پوری قوم اب بھی غمزدہ ہے، بھولا اب بھی کوئی نہیں ہے ارشد شریف شہید کو۔ کسی نے شاید سوچا نہ تھا کہ ارشد شریف شہید کی کے قتل کے بعد شاید یہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا، اور اب سے 2 روز پہلے ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، یا کہنا چاہیے جو تصاویر ہیں پمز ہاسپٹل سے، وہ لیک ہوئیں۔ یہ وہ تصاویر ہیں، یہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جس کے لیے فیملی پہلے بھی عدالت سے رجوع کر چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ڈائریکٹر پمز ہاسپٹل سے رابطہ کیا گیا ڈاکٹر خالد سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں جس عہدے پر بیٹھا ہوں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولوں گا، لیکن انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے بھی جھوٹ بولا کہ ان سے رابطہ نہیں کیا گیا فیملی کی طرف سے رپورٹ کے لیے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے، جبکہ فیملی نے کہا کہ ہم نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ان سے رابطہ کیا ہے، اور دونوں مرتبہ ان سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہے، اور ان فیملی کی طرف سے آج بھی جب رابطہ کیا گیا تو آج بھی انہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ اتنا ہائی پروفائل ہے، اس پر یقیناً فیملی کا حق ہے کہ ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے، ان کو یہ پتہ چل سکے کہ آخر ارشد شریف شہید کے ساتھ ہوا کیا۔ تو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کون دبا رہا ہے، کون چھپا رہا ہے؟ اگر وفاقی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے تو پھر تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ فوری طور پر فیملی کو دی جانی چاہیے، اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ ان کو رپورٹ نہیں مل رہی، اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ تصویریں چلائی جا رہی ہیں پوسٹ مارٹم کی جو کہ اس وقت کھینچی گئی تھیں۔ تو اس معاملے پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ساتھ میں آزادی مارچ اب گجرات پہنچ چکا ہے، منزل اسلام آباد ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری کا بھی معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب لندن میں موجود، وہاں پر نواز شریف صاحب سے ان کی 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور اطلاعات رہی ہیں کہ ان ملاقاتوں میں آرمی چیف کی تقرری پہ بھی بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے یہ متعدد بار کہا جا چکا ہے کہ ان کی کوئی مخصوص چوائس نہیں ہے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو بھی آرمی چیف بنایا جائے میرٹ پر بنایا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخونزادہ چٹان صاحب نے، چٹان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ، اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کھیلدا صاحب نے۔ کھیلدا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کھیلدا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پہلا سوال آپ سے اور چٹان صاحب سے ہوگا کیونکہ آپ دونوں ہی حکومت کا حصہ ہیں، اور پروگرام کی ابتدائیہ میں نے کہا کہ جہاں پر ہم بات کریں گے سیاسی معاملات کی، اور پھر آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، آرمی چیف کی تقرری پہ بڑی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ ارشد شریف شہید کا جو معاملہ ہے ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا، اس کو کیوں الجھایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، کہ جب فیملی کی طرف سے کل ٹیلی ویژن پر آ کر جھوٹ بولا، اور یہ کہتے ہوئے جھوٹ بولا کہ جی میں ڈائریکٹر پمز نے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں، ڈاکٹر خالد نے یہ کہا میں ذمہ دار آدمی ہوں، جھوٹ تو نہیں بولوں گا، لیکن انہوں نے تب بھی یہ جھوٹ بولا اور کہا کہ جی فیملی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، اور فیملی نے آج کہا کہ جی ہم نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ نومبر میں ان سے رابطہ کیا اور ہمیں رپورٹ نہیں دی جا رہی، اور فیملی کو رپورٹ دینے کے بجائے ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو اس معاملے کو کیوں اتنا زیادہ
کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ علی ممتاز دیکھیں، یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فیملی کا بڑا نقصان تو ہے، مگر پاکستان کی صحافت کا بھی، اور وہ بھی بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ کوئی عام کیس نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں روٹین میں تو چلو جو کوئی ایسے ہوتی تو فیملی جا کے پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہوتی ہے مانگ لیتی ہے، مگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ جو بات لیک ہوئی ہے یا جو آئی ہے رپورٹ، اس پہ پروگرام بھی ہوا، تو کیا اگرچہ یہ پوسٹ مارٹم ایسے پبلک کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا تماشا نہیں لگے گا؟ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ظاہر جو وہاں پہ تحقیقات ہوئی ہے وہ بھی ساری چیزیں سیل ہے، اور اس وقت اگر رانا ثناءاللہ صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں اس قتل اور اس کیس کے متعلق کئی انفارمیشن اور کئی چیزیں پہنچ چکی ہے، تحقیقات جو گئی تھی ٹیم ان کے پاس بھی اور گورنمنٹ کے پاس بھی، جی تو ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی تماشا لگے، پالیٹکس ہو، جس طرح پہلے اس جو شہادت ہے اس کو سیاسی اسکورنگ کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اس کے کل نہیں ہوئے، عمران خان نے تصویر لگا کے اپنی سیاست جو گندی ہے ان کی اس میں بھی استعمال کیا۔ اگر سوالات اٹھانے ہیں ٹی وی پہ ہی اس کیس کو ڈسکس کرنا ہے صرف، تو پھر سوال ہمارے پاس بھی بنا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ کس کے تھریٹ جو کے پی کے کا تھا، تو کیا انہوں نے فیڈرل کی جو ایجنسیز ہیں یا جو ماتحت ادارے ہیں ان سے کوئی انہوں نے ایسی ڈسکشن کی، یا اگر اس قتل کو، شہادت کو، اس کو حادثہ کس نے قرار دیا، اور پہلے خبر کس کو معلوم ہوئی کہ یہ حادثہ ہوا ہے، کتنی دیر ٹی وی پہ چلتا رہا، پھر اب جب یہ تشدد آیا ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو چھپایا جائے؟ تو یہ سوال ہمارے بھی بنتے ہیں، نہیں دیکھیں، باقیوں کی۔ تشدد اگر آیا، تشدد اس میں رپورٹ میں آیا ہے، اور تشدد کے بارے میں وفاقی حکومت کو بھی یہ تفصیل ان کے پاس بھی موجود ہے، رانا صاحب کے پاس موجود ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس، تو پھر اس پر تو باقاعدہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، جس طرح جب ان کی تدفین تھی، جس دن جنازہ تھا اس دن بھی رانا ثناءاللہ صاحب عین اس وقت کے جب جنازہ تھا پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو جب اگر ان کے پاس تفصیل آ گئی ہے تو ان کو فوری طور پہ پریس کانفرنس کر کے وہ تفصیلات سامنے لانی چاہیے۔ اور آپ نے کہا کہ اس معاملے کو سیاست کے لیے استعمال نہ ہو، ہائی پروفائل کیس ہے، تو پھر ڈائریکٹر پیمز کو تو فوری طور پر اپنی ان کی پوزیشن سے فارغ کیا جانا چاہیے کہ یہ تصویر لیک کیسے ہو گئی، یہ تفصیلات لیک کیسے ہو گئیں۔ دیکھیں، بات آپ جب گورنمنٹ پہ الزام، آپ نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت ذمہ وار ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا یہ ذمہ دار ہیں اس معاملے کی حد تک، اور دوسری طرف میں نے کہا ہے کہ اگر ان کی کوئی ذمہ داری، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر تو فوری طور پر اس رپورٹ کو سامنے لانا چاہیے۔ میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی بھی اس قسم کی کوئی رپورٹ لیک کرتا ہے یا کوئی تماشا بنتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی صحافی ہو یا کوئی اور کوئی بندہ ہو، اس پہ بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے صرف یہ پتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس سپریم کورٹ کے علاوہ اور کون سا فورم، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فورم وہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کو اعتماد میں لے کے، مطلب ان کی جو ورثہ ہیں، ان کی والدہ جو سب سے بڑے جس کو دکھ پہنچا ہے، سب سے بڑی جو متاثر ہے، ان کو اعتماد میں لے کے، ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی فورم نہیں ہے، جی تو ہم نے جب گورنمنٹ سنجیدگی تھی، وزیر اعظم سنجیدہ ہے، تبھی انہوں نے اس لیول پہ یہ جا کے بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا انتظار کیا جائے۔ اگرچہ ہم سوال جواب کرتے رہیں گے ٹی وی پہ، تصویریں جاری کرتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کیس کی پوزیشن خراب ہوگی، اس کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہے، یہ ایک بڑی سازش ہے، ایک بڑا ٹارگیٹ ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، بے دردی سے مارا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو بندے جن کے پاس وہ پہنچا اور انہوں نے وہ کہیں اس کو لے کے جا رہتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے میرے بھائی نے اس کو یہ ساری کہانیاں سامنے آئے گی، مگر اس وقت ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں اگر جلد بازی کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کیس کو نقصان پہنچے گا، انصاف نہیں مل سکے گا۔ تو ہمیں انصاف کے لیے اپنے اداروں پہ، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے علاوہ اور کوئی ادارہ یہاں پہ نہیں ہے جو اس طرح کی ٹھیک ہے، تحقیقات بھی کرنی چٹان صاحب میں چاہیے۔ آپ کی طرف آتا ہوں۔ قادر پٹیل صاحب وفاقی وزیر ہیں صحت کے، اس رپورٹ کے یا ان تصاویر کے منظر عام پر آنے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فیملی کو
دکھ پہنچایا گیا ہے کہ جہاں پر وہ خود پوسٹ مارٹم رپورٹ کے انتظار میں ہیں اور یہ فیصلہ ان کا تھا کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تاکہ حقائق جانے جا سکیں، تو وہاں پر ان تک یہ تفصیل پہنچنے کے بجائے ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو کچھ ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا بھی مطالبہ ہے، پورے قوم کا بھی مطالبہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. یہ سوچا سمجھا منصوبے کے تحت ارشد شریف صاحب کا ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے. اور اب اس میں بھی یہ شک نہیں رہا، کیونکہ جو رپورٹ سامنے آ گئی، جو تصاویر سامنے آ گئی کہ اس پہ تشدد ہوا ہے. 3 گھنٹے پہلے شہید ہونے سے پہلے 3 گھنٹے اس پہ تشدد ہوا ہے. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جن کا مہمان تھا، ان لوگوں وہ لوگ اس میں ملوث ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ میڈیا سے بھی چھپتے پھر رہے ہیں، وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حقیقت ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ قوم کے سامنے بھی آنا چاہیے اور یہ ان کے ورثاء کے سامنے بھی آنا چاہیے. اب مکمل رپورٹ آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز پارٹس میں آپ لوگوں کے سامنے لائے. اگر جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے تو نہیں لائے، اگر وہ کہتے ہیں کہ لانا چاہیے تو لانا چاہیے، لیکن حقیقت جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سامنے آئے گا. ایک تو پہلے بار میں دیکھ رہا ہوں کہ مکمل جو میڈیا ہے وہ اس سٹوری کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں. کسی میڈیا نے یہ سٹوری چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ وہاں کینیا کی میڈیا ہے، چاہے بین الاقوامی میڈیا ہے، چاہے ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے. انہوں نے اس سٹوری کو ابھی تک اس پہ کام چھوڑا نہیں ہے، مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن بھی ہو رہا ہے. حکومت کا بھی دلچسپی ہے کہ اس کا صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہو. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے تھے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا صاف اور شفاف انویسٹیگیشن اور سامنے لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس دوسروں سے مختلف ہوگا، جس طرح سلیم شہزاد کے ساتھ ہوا تھا، جس طرح حمید میر صاحب کے ساتھ ہوا تھا، مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا، اسد طور کے ساتھ ہوا تھا، یا دوسرے جو ہمارے دوست تھے، اور ان کے ساتھ جس طرح کا ہوا. یہ کیس ان سے میں بہت مختلف دیکھتا ہوں. اور یہ 3 چیزیں میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ ان کا حقیقت سامنے آئے گا. ایک جو پی ٹی آئی کی لیکن چٹان صاحب، کیا ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر خالد کو ان کے عہدے سے فارغ کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ویسے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ کسی بھی ایک عام آدمی سے اگر جا کر یہ سوال پوچھا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے فیملی نے رابطہ ہی نہیں کیا اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن جھوٹ بولا، اور فیملی نے کہا کہ جی ہم نے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے، اور پھر انہی کی انڈر ہز واچ، یعنی کہ وہ ڈائریکٹر پیمز ہیں، انڈر ہز واچ یہ تصاویر لیک ہوتی ہیں، تو کیا ان کو ذمہ دار قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیے جی، میں اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو، تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونا چاہیے. اب ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوگا. اب میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو مجرم تو نہیں ثابت کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے یا کوئی اور اس کیس میں غلطی کرے، اور کوئی اس طرح چاہے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں آئے، یا کوئی چاہے کہ حقیقت ان کے ورثاء کے سامنے نہیں آئے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ جس سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کے خلاف انکوائری ہونا چاہیے اور دینا چاہیے، اور حقیقت لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. مجھے ارشد شریف صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے صحافت سے میرا لاکھ اختلاف تھا، لیکن ہم ابھی ایک اسلام آباد میں ہے، ہم سب اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے جتنا دکھ ان کی شہادت پہ ہوا تھا، اب جو میں نے یہ رپورٹ دیکھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس پہ تشدد اتنا ہوا تھا، آپ یقین مانے کہ اس سے 100 گنا تکلیف مجھے اس واقعے سے ہوا. ٹھیک ہے، میں آفتاب صاحب کی طرف بڑھوں گا جی. اس سے 100 گنا. جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے کھیلدہ صاحب کی رائے سنی کہ جی چونکہ معاملہ ہائی پروفائل ہے اور آپ کی طرف اشارہ تھا کہ سیاست کے لیے استعمال اس کو کیا جاتا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ معاملے کو اور اس رپورٹ کو لے کر مزید الجھایا جائے یا سیاست کے لیے اس کو استعمال کیا جائے،
اور ان کے ٹیم بھی کینیا گئی، وہاں سے انہوں نے بھی جا کے شواہد اکٹھے کیے، انویسٹیگیشن انہوں نے بھی وہاں پر کی، تو ایک ہی مرتبہ میں یہ تمام تر تفصیلات سامنے آئیں گی تاکہ اس ہائی پروفائل کیس کے اوپر کوئی اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ جی آفتاب صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آفتاب جہانگیر صاحب، آپ سے امید کرتے ہیں اب رابطہ بحال ہمارا ہو گیا ہے۔ وقفے پہ جاتے ہوئے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کھیل داس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اس پر پہلے بھی سیاست ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کی جماعت نے ان کے کہنے کے مطابق اس پر سیاست کی ہے، تو تمام تر جب فیکٹ سامنے آ جائیں گے پھر رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ ٹیم بھی وہاں پر گئی تھی، انہوں نے بھی وہاں پر جا کر تحقیقات کی ہیں، وہ بھی واپس آئی ہے، تو یہ سب کچھ جب مواد اکٹھا ہو جائے گا تو پھر ایک ہی مرتبہ میں اس کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ بہت شکریہ علی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میرے دونوں دوستوں کو میرا سلام۔ بات یہ ہے علی، سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور جس کا علم سب کو ایک ساتھ ہی ہوا، جیسے آپ لوگوں کو ہوا، میڈیا کے لوگوں کو ہوا، صحافی برادری کو ہوا، اسی طرح ہمیں پاکستانیوں کو بھی ہوا کہ جی ایک حادثہ ہوا ہے، اور وہ جو ہے نیروبی کینیا کے اندر ہوا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب ایک نامور مشہور و معروف صحافی ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تو ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، اس وقت تک تو صرف یہی پتا چلا کہ جی کہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، بچہ اغوا ہوا تھا اور اس کے تلاش میں اور اس کے چکر میں گولی چلائی گئی اور ارشد شریف صاحب۔ پھر جیسے جیسے تحقیقات شروع ہوئی، آگے چلنے لگی، تو پتہ چلا جی ایک میڈیا کے ذریعے کہ جناب ان کے ساتھ تو بڑا تشدد ہوا، اور انہیں مارنے کے بعد ہے، اور بہت قریب سے مارنے کے بعد ان کو گاڑی میں ڈالا گیا۔ تو یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آئیں، اس میں ہمارا کہاں سے کردار ہے؟ پیمس ہاسپٹل میں اس وقت حکومت ان کی ہے پی ڈی ایم کی، وہ وہاں سے وہ لیک ہوتی ہے اور اپنے ایک چاہنے والے چینل کے ذریعے اس کو ریلیز کی جاتی ہیں تصویریں اور یہ سارا کچھ، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اسی طرح ویسے آپ کی نظر میں کیوں تصویریں، اگر آپ کی نظر میں وفاقی حکومت نے کروایا ہے کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہے پیمز ہاسپٹل، تو آپ کی نظر میں کیوں کروایا؟ اچھا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ صحافی جہاں لگتا بہت اچھا ہے کہ جی علی ممتاز جو ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہا ہے، اور وہ لیکن بعض صحافتی حلقوں میں جیسے جو مشہور و معروف اور خاص طور پہ انویسٹیگیشن والے یا کسی چیز کو لے کر آگے بڑھنے والے، ان کی جان کتنے خطرے میں ہوتی ہے، مجھے صرف یہ پتہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی چٹان صاحب نے 4-5 نام لیے، اور جس میں حامد میر صاحب کا نام لیا، جس کے اندر متی اللہ جان کا نام لیا، ستور کا نام لیا، تو انہوں نے تو جو سیدھا سیدھا الزام تھا علی، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا حامد میر اسد تور کے ساتھ اور آسما شرازی کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلام آباد پریس کلب کے بعد ہمیں مت چھیڑو، ہم تمہارے بیڈ روم کے اندر کی خبریں لے کر آئیں گے، یہی کہا تھا نا؟ جی بالکل۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، پھر جب ان کے اوپر سے گولی چلی سے کراچی کے اندر، تو آپ یقین کریں علی، میں حامد میر سے بھی میں نے بات کی، میرا اچھا تعلق ہے ان سے، کہ میں نے کہا میں شروع کے 2-3 لوگوں میں پہنچنے والا تھا، کیونکہ میں اتفاق سے جو ہے وہیں پہ تھا، تو قریب میں ہی آغا خان کے، تو میں ادھر چلا گیا، پتہ چلا کہ جی ایسے ایسے حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی الزام کس پہ لگایا آپ کو پتا ہے، اسی طرح متی اللہ جان نے جس پہ الزام لگایا، ابشار عالم نے جس پہ الزام لگایا، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، وہ ساری جو ہے، تو لہٰذا اس کے پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ بقول ان کے کہ یہ کام بھی پھر انہوں نے کیا ہوگا جن پر ان کا پہلے سے شک چل رہا ہے۔ لیکن آپ کی نظر میں یہ رپورٹ، یہ جو تصاویر ہیں، یہ کیوں لیک کی گئی اور کیا آپ کی نظر میں فیڈرل گورنمنٹ نے کروائی؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کی گئی، سمجھے نا؟ کہ دیکھیں جب ہم کرنے پر آئیں گے تو پھر اس طرح کی دہشت گردی بھی ہوگی آپ کے ساتھ۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا یہ؟ یقیناً آپ یہ دیکھیں، وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو اس کو مجبور کس نے کیا؟ صابر شاکر کو مجبور کس نے کیا؟ ان سب کو مجبور کس نے کیا ملک چھوڑنے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ بھی تو پروگرام کرتے ہیں، سارے چینلز کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے ان کی لیڈز لے کے چل رہے تھے انویسٹیگیشن، اور ڈیلی بیٹھ کر وہ جو لے کر آتے تھے، تو آخر کسی نے مجبور تو کیا؟ اگر ہمارے فیوریبل تھے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کو مجبور کرتے کہ جی آپ ملک چھوڑ دو؟ سمجھے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہیں بیٹھ کے روزانہ پروگرام کریں، 9 سے 10 سے 11 روز پروگرام کریں کہ جی ان کی خامیوں پر نشاندہی کریں ان کی۔ تو یہ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن کیا آپ نے بھی جو گفتگو کی ہے اس میں آفتاب بھائی، اس میں آپ کی نظر میں جتنا یہ ہائی پروفائل کیس ہے، کیا گورنمنٹ
خود سے ہی یہ کیا لیک کروا سکتی تھی بغیر اجازت لیے، بغیر پوچھے؟ سر اجازت کس سے لینی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اجازت کس سے لینی ہے؟ اگر انویسٹیگیشن کی کوئی ٹیم بن گئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو جاتی، کوئی سپریم کورٹ کی ایک تشکیل ہو جاتی، تو پھر تو سپریم کورٹ کی وہ ٹیم کہہ سکتی تھی کہ یہ ہمارے پاس آنے سے پہلے میڈیا پہ کیسے چلی گئی؟ تو وہ ابھی تو کوئی کسی کو جس کے ہاتھ میں جو چیز لگتی ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. سفر تو اس کی فیملی نے کیا نا، سمجھے؟ اب اس کی فیملی انصاف مانگ رہی ہے، تو انصاف کس سے مانگ رہی ہے؟ سپریم کورٹ سے مانگ رہی ہے. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے سو موٹو لیں اور ان چیزوں کے اوپر رکھیں. پھر یہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ جو لیکس ہوئی ہیں فوٹوز اور یہ ساری چیزیں، ان سے اس کی تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نا، کہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس ڈاکٹر کو پکڑ کے بند کرے نا، اس کو کہیں کہ ذرا بتاؤ کہ تم نے یہ دی کس کو ہے اور کس کے کہنے پہ دی ہے، سمجھے نا؟ ویسے چٹان صاحب نے یا کھیلدہ صاحب نے اب تک یہ بات نہیں کی. کھیلدہ صاحب نے کہا کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن کھیلدہ صاحب نے اب تک یہ نہیں کہا ہے کہ جی اس پر گورنمنٹ نے فوری طور پر ایکشن لے رہی ہے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار باغ کی سزا دی جائے گی. میں آپ کو بتاؤں علی، آپ ماشاءاللہ میرے دوست بھی ہو، میرے آپ پروگرام بھی بہت کرتے ہو اچھی طریقے سے، لیکن آپ مجھے بتائیں آج تک کچھ ہوا ہے؟ شاید کبھی نہ کبھی تو کچھ ہو ہی جائے. سر وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک لوگ اپنے اپنے اداروں میں رہتے ہوئے چلیں کام نہیں کریں گے. بات کو آفتاب بھائی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. کھیلدہ صاحب، آرمی چیف کی تقرری، کیا یہ فیصلہ لندن میں ہونا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ علی ممتاز صاحب، پہلی بات میں تھوڑا میرے دوست بھائی آفتاب جہانگیر صاحب آج کافی دنوں کے بعد ملے ہیں، ظاہر نیشنل اسمبلی میں تو آتے نہیں ہیں، تو یہ ایک بات سے تو اتفاق کر رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے. تو آلریڈی پرائم منسٹر جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے. میں تو ویسے یہ بھی کہنے والا تھا، قضا کلامی کے لیے معذرت کھیلدہ صاحب، کہ جتنا آپ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ پچھلے 7 مہینے میں تو حیران تھا کہ آپ کو اب تک وفاقی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور میں یہ کہنے والا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس پر بھی سو موٹو لینا چاہیے، لیکن اب مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید آپ کو وزارت ملنے والی ہے. دیکھیں سیاسی ورکر کے لیے یا علی انہوں نے رمیش کو لے لیا، رمیش اس کو کبھی بھی نہیں بننے دے گا وزیر. جی کھیلدہ صاحب، یہ بھی ذرا ساتھ میں واضح کر دیں، خبر درست ہے؟ دیکھیں جو بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے کیبنٹ میں کس کو لینا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہلی پرائرٹی جو ہے پارٹی پالیسی. لیکن کیا یہ درست ہے کھیلدہ صاحب کہ آپ کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ مجھے کوئی کسی نے کہا ہے. تو میرا ٹارگیٹ وزارت نہیں ہے، میرا ٹارگیٹ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا معیشت اور ملک کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو. جو ٹاسک وزیر اعظم صاحب لے کر چل رہے ہیں، جو معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری دنیا بھر میں اس نے پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دیا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا گو ہے کہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ کافی دنوں بات ہو رہی ہے. بات میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. اچھا، جو آپ نے علی ممتاز صاحب دوسرا سوال کیا چیف آف آرمی کا، اور آپ نے کہا کہ لندن میں فیصلے ہوں گے. دیکھیں کسی کو یہ چیز اچھی لگے نہ لگے، جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف مائنس ہو گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف اب واپس نہیں آئے گا، تو ہم بار بار کہتے کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اور نواز شریف دوبارہ آئے گا. جب نواز شریف کو سیاسی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ واپس آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ یہ ڈرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ آ سکتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کا تو یہ پہلی مرتبہ ہے، تو گھبرانا تو چاہیے نہیں. ہمیں عمران خان کے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر عوام کل اس کو منتخب کرتی ہے تو عمران خان کا حق ہے. پاکستان کا کوئی بھی شخص، آفتاب جہانگیر بھی بن سکتا ہے وزیر اعظم. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیوں میری زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. عوام ہی منتخب کرے گی نا اس کو. تو بات یہ جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں بات یہ کہ یہ استحقاق وزیر اعظم کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی ایک روٹین، میں سمجھتا ہوں جو بھی اس پہ آج ڈسکشن ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ عمران خان کی طرف سے چیف آف آرمی کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے ایکسٹینشن کو خود ہی متنازع کیا تھا، پھر ایکسٹینشن بھی دی تھی. تو بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ روٹین سے یہ معاملات ہو، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں مطلب پورے اپنے مطلب آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں
کہ پاکستان میں یہ جو اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے یہ روٹین سے ہوگی، اپنی جو مطلوبہ تاریخیں ہیں اس پہ ہوگی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگ اس میں مطلب ایک افواہیں یا کسی اور قسم کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سب کچھ توڑ جائے گی. آپ دیکھیں گے وقت کے حساب سے اور یہ اپائنٹمنٹ ہوگی. کوئی بھی چیف آف آرمی بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے جو دفاع، پاکستان کی بقا اور ان کے لیے ان کا ہمیشہ رول ہوتا ہے. کوئی بھی چیف آف آرمی ہو تو میں سمجھتا ہوں جو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، جو اس کو آئین جو اجازت دیتا ہے اس پہ ہمیں اس کو سلام بھی کرنا چٹان چاہیے. صاحب آپ کی پارٹی سے نہیں کرنی چاہیے، اس کو سڑکوں پہ ڈسکشن کرنے سے نہیں، یہ فیصلہ روٹین کے حساب سے ہوگا اور وزیر اعظم کرے گا. ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی سندھ کی جو ہے وہ الائنس میں ہے اور وہ ہے، تو یہ کہ ان کو کیوں نہیں ساتھ لے جاتے؟ میں یہی سوال چٹان صاحب سے کرنے والا تھا کہ چٹان صاحب آپ کی پارٹی کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کیا جا رہا ہے. وہ مطلب کہیں بھی ہو وہ شامل ہی نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بڑی اچھی ڈیوٹی ہے. ایک بات بتا، دیکھیں اس حکومت جو مشترکہ حکومت ہے سارے فیصلے مشترکہ مشورے سے ہوتے ہیں، مگر یہ خود پیپلز پارٹی کی خاندانی منصوبہ بندی کا سامنا کرے نا کہ صرف خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہی مشورہ ہوتا ہے، اس میں جو وزیر خارجہ ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اعلان وزیر اعظم کو کرنا ہے، اعلان وزیر اعظم کرنا ہے، ثوابدید وزیر اعظم کو کرنا ہے، مشورہ بڑے بھائی سے. اچھا میں اب ذرا چٹان صاحب کو ذرا موقع دیجئے. دونوں مہمانوں سے گزارش ہے ذرا میں چٹان صاحب کی طرف آؤں کیونکہ یہ معاملہ چٹان صاحب کی پارٹی کا ہے. چٹان صاحب ایک بات کرنے دیں پھر آپ چٹان بھائی جو آج آپ کو پتا ہے بڑا تاریخی دن ہے جی، سمجھے نا. آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، جی ہاں، 2 اور ججز، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس لگ گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی وہ ایک پریزیڈنٹ نے اوتھ لے لیا، ایک طرف انہوں نے لے لیا اوتھ اور کام بڑی سموتھلی ہو گیا. تو ایسا کوئی نظام جو ہے سینیورٹی کا، ایسا کوئی نظام جی بالکل اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. میں چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی پارٹی کو کیا اسی پہ صرف راضی کر دیا جائے گا کہ وہاں کلائمیٹ چینج پہ جا کے کہہ دیا کہ شہری رحمان صاحبہ کا تعارف کرواتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے کہ شی از این ایکسپرٹ آن کلائمیٹ چینج، صرف کیا اسی پہ گزارا ہو جائے گا؟ کیا آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر آپ کو شامل گفتگو نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی سے مشاورت نہیں ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتحادی حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں ان سب سے مشاورت ہوا ہوگا، ان سب سے ان کے رائے پوچھی ہوگی. مشاورت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 بندے مشورہ کرتے ہیں، چوتھا میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس ایک آئین بھی ہے اور اس میں ہمارے پاس روایات بھی ہیں. یہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا حق جو ہے وہ حاصل ہے وزیر اعظم کو، اور ڈیفنس منسٹری کے ذریعے سے ایک مراسلہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ اس کو وزیر اعظم کے پاس بھیجے گا اور پھر اس کا تعیناتی ہوگا. یہ ہمارے پاس آئین اور قانون ہے. اور ہمارے پاس روایات یہ ہیں کہ جب ٹاپ 4-5 سینئر جو جرنیل ہوتے ہیں 4 سٹار، ان کے نام بھیجے جاتے ہیں. اب ان 4 سٹار جرنیلوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ میرٹ پہ ہے اور یہ بندہ میرٹ پہ نہیں ہے. جو بندہ 4 سٹار جرنیل بنتا ہے، چاہے انہوں نے HSN سے سبق پڑھا ہے یا ہمارے باجوڑ کی کسی اسکول سے سبق پڑھا ہے یا انہوں نے کراچی کے کسی اسکول سے اور کالج سے تعلیم حاصل کیا ہے، لیکن اگر یہ 4 سٹار جرنیل ہے تو یہ سارے ایک جیسے برابر ہوتے ہیں. اور کبھی اس طرح کا نہیں ہوا ہے کہ اس کا کوئی تماشا بنا ہے، اور یہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے کسی آرمی چیف کو لگایا ہے تو پھر وہ آرمی چیف نے اس کے ساتھ خدمات انجام دیے. آپ کو پتہ ہے کہ ضیاءالحق کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا، کیا کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ؟ اس طرح کے نواز شریف صاحب نے مشرف کو لگایا تھا، کیا ہوا نواز شریف صاحب؟ یہ راحل شریف صاحب کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. یہ جو موجودہ باجوہ صاحب ہے اس کو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. عمران خان جو آج رو رہے ہیں، اس موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے دیا تھا. لیکن اس کو متنازع کیوں بنا رہی ہیں؟ اس کو متنازع اس لیے بنا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کا معاوضہ مل رہے ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے
کہ انڈیا کے جو ریٹائرڈ آرمی ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو جلوس ہے، ان کا جو لانگ مارچ ہے، اس میں کم از کم آپ لوگ $10 دے دیں، اس میں پیسے کا کمی نہیں آنا چاہیے۔ اس کی فنڈنگ سے 351 ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پیسہ نکلا ہے، 34 غیر ملکی لوگوں نے ان کو فنڈ دیا ہے، اور ان کے مفادات کیا ہے؟ ان کے مفادات یہی ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کر دی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی، پاکستان کے اداروں میں بغاوت ہو جائے، اور وہی ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا۔ کبھی کہتے ہیں پولیس کے بارے میں کہ میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا تو پولیس جو ہے وہ بغاوت کر کے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ٹی وی پہ آ کے آرمی والوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی جو آپ کی سینئر ہے اس کا حکم نہیں ماننا ہے کیونکہ یہ حق پہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک ایجنڈا ہے، اس وجہ سے اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی دنیا میں بے عزتی ہو جائے، پاکستان آرمی کو بے عزت کرے، بے توقیر کرے، ورنہ آرمی چیف کا تو ایک آئین ہوتا ہے، آئین میں اس کا طریقہ کار ہے، اس کی لانگ مارچ نکالنے کا کیا ضرورت ہے، اس کو میڈیا پہ ڈسکس کرنے کا ضرورت کیا ہے، اس کو تقریروں میں ایجنڈا بنانے کا ضرورت کیا ہے، لیکن اس کو یہی وجہ سے ضرورت ہے، ان کی مجبوری ہے کہ اس کام کا ان کو معاوضہ مل رہا ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ اب جا کے انڈیا چینلز کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے لے رہے ہیں یہ سارے چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، مجھے پروگرام کو کلوز کرنے چٹان صاحب، پروپیگنڈا پاکستان کے دنیا میں اور اپنے ملک میں وقت ختم ہو گیا جی۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چٹان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کھیلدار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔